لوگوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین اس چیز کی جو پڑھتے تھے جنات علی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ولکن الشیاطین کفروا لیکن جنات اور شیطانوں نے کفر اختیار کیا یعلمون الناس السحر وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو وما انزل علی الملکین اور وہ چیز جو ہم نے اتاری دو فرشتوں پر ببابل شہر بابل میں ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت علیہ السلام پر وما یعلمان من احد وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو حتی یقولا یہاں تک کہ وہ کہتے تھے دونوں انما نحن فتنہ بے شک ہم آزمائش ہیں فلا تکفر پس تو کفر اختیار نہ کر فیتعلمون منہما پس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے ما یفرقون بہ تفریق کرتے تھے اس کے ذریعے بین المرء و زوجہ مرد اور عورت کے درمیان وما ہم بضارین بہ اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو کے ذریعے من احد کسی کو الا باذن اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ویتعلمون اور سیکھتے ہیں ما یضرہم وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے ولا ینفعہم اور نہ ان کو نفع دیتی ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں لمن اشتراہ البتہ وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ لبئس ما شروا بہ انفسہم اور البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ولو انہم آمنوا اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے واتقوا اور اللہ سے ڈرتے لمثوبۃ من عند اللہ خیر البتہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جادو کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ اس سبق کو سمجھنے سے پہلے کچھ چیزیں پہلے سمجھ لیں کہ جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ کچھ چیزیں اسباب اختیار کرو گے وہ چیزیں ہو جائیں گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بغیر اسباب کے ہوتی ہیں۔ اسباب والی چیزیں کون سی ہیں؟ مثلا چھری اگر کسی کے گلے پہ چلائیں گے تو کٹ جائے گا گلا، زہر کوئی کھائے گا مر جائے گا، گولی کسی کو ماریں گے مر جائے گا، دوائی کوئی کھائے گا کسی کو شفا ملے گی اللہ کی طرف سے، کسی کو شفا نہیں ملے گی۔ تو جو چیزیں اسباب کے درجے میں ہیں ان کو اختیار کرنا، اور وہ چیزیں جو بغیر اسباب کے ہیں، جیسے کچھ ایسی چیزیں کہ جو صرف اور صرف بغیر اسباب کے اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ان کو کر سکتا، جیسے نبیوں کے ہاتھ میں کوئی معجزے کا صادر ہو جانا، ولی کے ہاتھ پہ کسی کرامت کا ظاہر ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ معجزہ اور کرامت اس سے قطعاً یہ بات ثابت نہیں ہوتی، کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ایک مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے اشارہ کیا اور چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ حدیث علیہ السلام مردوں پہ ہاتھ پھیرتے اور مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا۔
اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے عصا پھینکتے تو سانپ بن جاتا. تو معجزہ اور کرامت اس سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنے پیغمبر یا اپنے ولی کے ہاتھ پر خرق عادت کسی کام کا، کسی چیز کا ظہور ہو جانا. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، نبی کا اپنا ذاتی فعل نہیں ہوتا معجزہ. اگر ذاتی فعل ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ نے عصا کو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا. واللہ مدبر ولم یعقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے. یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی موذی چیز جب بندہ دیکھے تو اگر وہ اس کو ڈر کر کے یا اس سے بھاگے تو یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ نبی سے بڑھ کر کے کس کا ایمان ہو سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے، وَأَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ. اللہ پاک نے فرمایا کہ واپس آئیے، اس کو عصا کو پکڑیے، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ذاتی فعل ہوتا عصا کو پکڑنے کا، عصا کو پھینکنے کا اور سانپ بننے کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگتے نا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور دوسرا ولی کی کرامت جو ہے یہ بھی ذاتی نہیں ہوتی. حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم تھی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت جو زکریا تھے جب مریم علیہ السلام کو چھوڑ کر جاتے تھے تو آپ کے گھر کے اوپر ایک چوبارہ تھا، تو اس کے ہوا وغیرہ آتی تھی، جالیاں لگی ہوئی تھی. تو وہاں پر جب آپ جاتے تو آپ تالا لگا کر کے جاتے. تو واپسی پر آتے کہ دیکھتے حضرت مریم کے پاس تو وہ پڑی ہے، کیا کہتے ہیں، پھل پڑے. تو حضرت پوچھتے کہ انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس سے کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم فرماتی قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس لیے معجزہ اور کرامت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ بندے کا اپنا ذاتی فعل نہیں ہوتا. تو یہ اتنی بات ذہن میں آ گئی کہ معجزہ اور کرامت اس سے ایک تو عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، دوسرا یہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے معجزہ اور کرامت. تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ان لوگوں نے الزام لگایا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، یہ جادو کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کبھی دیکھو جادو کے ذریعے سے مختلف چیزیں بنا دیتے اور مختلف خرق عادت لوگوں کے سامنے کام پیش کر دیتے، اور لوگ بھی بڑے خوش ہوتے اور کہتے کہ یار واہ بڑے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ لگتے ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ نسبت کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے. تو اللہ پاک نے اسی چیز کی تردید فرمائی ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. فرمایا سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر نہیں کیا تھا. سلیمان علیہ السلام جادو نہ انہوں نے سیکھا ہے نہ سیکھا ہے. سلیمان علیہ السلام تو معصوم تھے، ان کے عہد حکومت میں شیطانوں اور جنوں نے اور یہ لوگ جادو کرتے تھے اور کراتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، بہت بڑی بادشاہت دی تھی، پرندوں پر بادشاہت تھی، ہواؤں پر بادشاہت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی بادشاہت تھی. لیکن یہ جو الزام دیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے نقل ہوتا آ رہا ہے، فرمایا ایسی بات نہیں ہے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. آگے بابل ہاروت و ماروت سے ہاروت اور ماروت کا قصہ اللہ پاک نقل فرما رہے کہ اللہ پاک نے ان کے پاس دو فرشتے بھیجے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت. یہ بابل شہر جو ہے یہ ملک عراق کے اندر ایک شہر ہے. تو وہاں پر اس وقت جادو بڑے عروج پر تھا، تو وہ لوگ بہت جادو کرتے تھے. تو اللہ پاک نے دو فرشتے بھیجے کہ جو ان کو آ کر کے جنہوں نے سمجھایا کہ بھئی جادو نہ کیا کرے، جادو ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے جادو جو ہے. تو وہ کہتے تھے حتیٰ یقولا انما نحن فتنہ، ہم آپ کے لیے آزمائش ہے. اور لوگوں کو جب کہتے کہ بھئی یہ جادو ٹھیک نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا جی یہ ٹھیک نہیں ہے؟
کہتے جی ہم جادو کو جانتے ہیں، ہم سکھا بھی سکتے ہیں، لیکن ہم آزمائش ہیں آپ کے لیے۔ تو وہ لوگ کہتے جی ہمیں سکھائیں، تو وہ پھر ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں۔ تو اللہ پاک نے آزمائش کے لیے یہ ایسے ہی سمجھے۔ شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی اس کی وہ بتائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے اینٹی کرپشن والے ہوتے ہیں، وہ نوٹ کے اوپر اپنی کو نشانی لگاتے ہیں تھوڑا سا لکھ کر کے، اور بندے کو دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی جا کر کے یہ اس کو رشوت دے کر کے آؤ۔ جب اس کو رشوت دیتے ہیں تو جا کر کے دیکھتے ہیں وہی نوٹ ہوتا ہے، تو اس کی کرپشن پکڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو بھیجا تھا لوگوں کے لیے آزمائش بنا کر کے، کہ لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کے ذریعے سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، تو لہذا یہ کام درست نہیں ہے۔ تو بعض اس کے متعلق ہاروت اور ماروت کے متعلق مختلف تفسیریں مشہور ہیں۔ تو بہرحال فرمایا بین المرء و زوجہ، وہ کیا کرتے تھے کہ مرد اور عورت کے درمیان فرق کر دیتے تھے۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ بندے کو گدھا بنا دینا، گدھے کو بندہ بنا دینا۔ جادو کے اندر فرمایا کہ تقریباً 13 قسمیں لکھی ہیں جادو کی، فرمایا ساری کی ساری کفر ہے، 13 کی 13 قسمیں جو ہیں وہ کفر کے اندر آتی ہیں۔ تو جادو جو ہے یہ نہ تو کرنا چاہیے نہ کروانا چاہیے، فرمایا دونوں کفر ہیں جادو کے اندر۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کے ہاتھ میں خرق عادت کوئی کام آپ دیکھ لیں تو فوراً آپ اس کے پیچھے نہ لگ جائیں کہ واہ جی واہ یہ بہت بڑا ولی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ شریعت کا بھی پابند ہے یا نہیں ہے۔ غالباً ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا سامنے ایک بندہ جناب اٹھتا ہوا آ رہا ہے، اور آ کر کے نماز کی نیت باندھ لی۔ تو مریدین نے کہا کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا لگ رہا ہے، بڑا اللہ کا ولی لگ رہا ہے۔ تو ان کا نہیں، یہ ولی نہیں ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ شیطان ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت کیسے؟ کہا جاؤ جا کر کے دیکھو کہ یہ سجدہ کس طریقے سے کر رہا ہے۔ جا کر کے دیکھا گیا کہ سجدہ جس طریقے سے سنت کے مطابق جو سجدہ تھا وہ اس کا سجدہ ہی نہیں تھا، بلکہ سنت سے ہٹ کر کے جو ولی ہوگا، اور ولی شریعت کا پابند ہوگا، سنت کا پابند ہوگا۔ تو اگر صرف ہم خرق عادت کام کسی کے ہاتھ پر دیکھیں گے اور دیکھ کر کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے تو دجال سے بڑھ کر کے تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو بارشیں بھی برسائے گا، جو مردہ ہوں گے ان کو زندہ بھی کر دے گا، اور جس چیز کو کہے گا میرے پیچھے پیچھے آؤ اس کے پیچھے چل پڑے گی۔ سونے کے جواہرات، ہیرے، جناب مال و دولت، ہر چیز کی ریل پیل ہوگی۔ جو چیز کا آپ سوال کریں گے وہ آپ کو دے دے گا، اور وہ چیزیں جو آپ کہیں کہ بارش برساؤ بارش ہوگی۔ تو اس لیے خرق عادت کسی کام کو دیکھ کر کے فوراً کسی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، تو دجال سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، لہذا آپ یہ نہ سیکھیں۔ تو بعض اس کے متعلق مختلف تفسیریں جو ہیں وہ مشہور ہیں، لیکن ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے کوئی عورت دیکھی اور اس عورت کے پیچھے پڑ گئے۔ اس عورت کے پیچھے جب پڑے تو اس عورت نے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں آسمان پر جو آپ جاتے ہیں وہ اسم اعظم ہمیں بتا دیں۔ تو انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے کہا چلو آپ مجھے جو ہے یہ جادو سکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جادو سکھا دیتے ہیں۔ تو بعد میں عورت نے کہا کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے، یہ بچہ دیکھ رہا ہے، اس بچے کو بھی قتل کر دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم قتل نہیں کریں گے، قتل تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو آپ ایسا کریں کہ یہ شراب پی لیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے شراب پی، اور شراب پینے کے بعد انہوں نے زنا بھی کر لیا، اور شراب پینے کے بعد انہوں نے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اور شراب، بعض کہتے ہیں شراب کی حالت میں اس نے وہ اسم اعظم پوچھ لیا جس کے ذریعے سے وہ فرشتے آسمانوں پر جاتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کا نام زہرہ تھا، اور وہ آسمان پر گئی اور وہاں پر واپسی پر پڑھنے کا جو اسم اعظم واپسی کا تھا وہ بھول گئی۔ یہ تو اس کی کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ تو اس واقعی کوئی، بلکہ کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ تو اللہ پاک کے ہر حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں۔
اللہ پاک کے ہر حکم کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، تابعداری کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صرف ان کی آزمائش کے لیے تھے، آزمائش کے لیے آئے تھے۔ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ کفر ہے، کفر کو اختیار نہ کرو، تو وہ لوگ نہیں مانتے تھے، جادو سیکھتے تھے اور کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جادو سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں جو ہیں وہ کافر ہیں، تو اس لیے جادو سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت جادو کے ذریعے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ یہ بات پکی ہے۔ کبھی دیکھیں یہ یقین رکھنا کہ بھی جادو ہو گیا، اب جادو کے ذریعے سے میرے حالات خراب ہو گئے ہیں، جادو کے ذریعے سے میرا کاروبار خراب ہو گیا، بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ ہاں جادو برحق ہے، سمجھ آ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتا دیا گیا ہے کہ جادو کا توڑ کیا ہے، سود فلک سود الناس پڑھے اور جادو کا توڑ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور فرمایا، اور آگے فرمایا والا بھی سما شرو بھی انفسہم لو کانوا یعلمون، فرمایا جو جادو کرنے والا ہے اگلی آیات کے اندر ساری کے اندر، تو ان کے لیے آخرت کے اندر کچھ حصہ نہیں ہے، وہ بری چیز خرید رہے ہیں اپنی جانوں کے بدلے میں، وہ برا کام کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے، اور آخرت کے لیے جو کام ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے جن کے ذریعے سے ہماری آخرت سمر سکے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اگر وہ ایمان لے کر کے آتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کے ہاں یہ بہت، اللہ کے ہاں تو بہت بہتر ہے یہ بدلہ، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو ایمان لے آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور آگے یہ ایک مسئلہ سمجھنے آخر میں، تو یہ جو فال نکلواتے ہیں یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، فال نہیں نکلوانی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن مجید کو پڑھ کر کے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ